الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اجازت سے میں آغاز کرتی ہوں اور اتحادی جماعتوں کا بھی شکریہ، بلاول بھٹو صاحب کا بھی شکریہ اور تمام جو اتحادی جماعتوں کے نمائندگان یہاں بیٹھے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں اپنی بات کا آغاز چرچل کے سے کروں گی جو سیکنڈ ورلڈ وار میں، دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے سوال کیا تھا. جنگ کا زمانہ تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، اور اگر وہ انصاف دے رہی ہیں تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. اسی طرح خلفائے راشدین کا قول ہے کہ جو ظلم کا نظام ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. میں جب آج پریس کانفرنس کے لیے، کیونکہ جماعت کی طرف سے میری ذمہ داری تھی پریس کانفرنس کے لیے، تو میں آج جب پریس کانفرنس کے لیے آ رہی تھی تو مجھے بہت سارے میرے ہمدردوں نے یہ کہا کہ آپ کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پاناما کی اپیل ہے وہ سنی جا رہی ہے اور وہ فائنل سٹیجز میں ہے، تو آپ یہ پریس کانفرنس نہ کریں کیونکہ اس کا جو افیکٹ ہے یا امپیکٹ ہے وہ آپ کی اپیل پر آئے گا اور آپ کو شاید وہ ڈسکوالیفائی کر دیں. تو میں نے یہ جواب دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو اپنے سے بڑھ کر سوچنا پڑتا ہے، قوم کا سوچنا پڑتا ہے، اور قوم کے لیے کچھ حقائق ایسے ہیں جو آج مجھے قوم کے سامنے رکھنے ہیں. میں 75 سالہ تاریخ میں نہیں جانا چاہتی، وہ بھی انہی چیزوں سے عبارت ہے. لیکن اگر پچھلے چند سال کے 2016 سے آپ شروع ہو جائیں اور آج تک کے واقعات آپ دیکھ لیں، عدالتی فیصلے آپ دیکھ لیں، تو رونگٹے کھڑے کرنے والی ایک داستان انسان کے سامنے آتی. فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن غلط فیصلے کے بعد ایک غلط فیصلہ، اس کا ایک تسلسل سے ہونا. فیصلے کبھی بانجھ نہیں ہوتے. فیصلے جب کیے جاتے ہیں تو ان کے بہت دہائیوں تک اثرات ان کے رہتے ہیں، اور اثرات کم نہیں ہوتے. آنے والے وقت کے ساتھ وہ اثرات گہرے ہوتے جاتے ہیں. اور کسی بھی ادارے کی توہین کبھی بھی ادارے کے باہر سے نہیں ہوتی. ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی. عدلیہ کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو متنازع فیصلے کرتے ہیں، انسان نہیں کرتے. میں ابھی پورا ایسے لکھ کے دے سکتی ہوں، پورا مقدمہ لکھ کے دے سکتی ہوں عدلیہ کی تعریف میں، لیکن ایک غلط فیصلہ اس سارے مقدمے کو اڑا کے رکھ دے گا. اور اسی طرح اگر آپ ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں، انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں، تو اس فیصلے کے اوپر جتنی بھی تنقید کی جائے وہ تنقید کوئی معنی نہیں رکھتی. جو حقائق آج میں قوم کے سامنے رکھنے چاہتی ہوں وہ ابھی ریسنٹ ڈیز میں، ابھی چند دنوں پہلے جو فیصلے ہوئے، اس نے میرے دل میں، دماغ میں، میری یادداشت، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ واپس آ گئیں. میں ان کو مختصراً کوشش کروں گی، لیکن کیونکہ وہ ناانصافیوں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ مولانا صاحب مجھے تھوڑا سا اگر وقت عنایت فرما دیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا الیکشن ہوا، وہ جیت گئے. تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی، دیواریں پھلاندی سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کی، اور قوم نے دیکھا کہ چھٹی کے دن رات کو رجسٹری کھلی. رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا، اس نے کہا جی پٹیشن کدھر ہے؟ تو تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو ابھی تیار نہیں ہوئی. تو پٹیشن، اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ پٹیشن تیار کریں. یہ کبھی کسی مقدمے میں ہوا؟ لوگوں کی پٹیشنز جاتی ہیں انصاف کے لیے، وہ پٹیشنز لگتی ہی نہیں.
इंतजार में कई हफ्ते महीने गुजर जाते हैं. अब मैं उसकी तफसील में जाऊंगी तो वो एक बहुत लंबी लिस्ट है. और जब पिटिशन आती है, हमारे इंसाफ का निजाम ये है कि जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, और जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है पहले से कि फैसला क्या होगा. ये है इस वक्त हमारे मुल्क में इंसाफ की हकीकत. संजरानी साहब के इलेक्शन में 6 वोट्स रिजेक्ट होते हैं. स्पीकर रूलिंग देता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहती है कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो 6 वोट्स जो हैं वो रिजेक्टेड. अब आप आ जाएं पंजाब असेंबली की तरफ. वहां पर स्पीकर ने रूलिंग दी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो पार्टी के सरबराह हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ जिन्होंने वोट दिए हैं वो काउंट नहीं होंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाकर कटहरे में खड़ा किया, हालांकि वो भी डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी, उसको खड़ा किया. कासिम सूरी साहब को क्यों नहीं बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन टूटा है, क्यों उनको नहीं बुलाया गया? और वहीं से अगर आगाज कर लें तो कासिम सूरी साहब ने का ओपन एंड शट केस है. उनके जाली वोट साबित हुए में और 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे मिला हुआ है. और प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट साहब भी इन्वॉल्व थे, कासिम सूरी साहब भी इन्वॉल्व थे, किसी कोर्ट ने उनको नहीं बुलाया. प्राइम मिनिस्टर को तो शहबाज शरीफ साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने अक्सर कोर्ट में देखे जाते हैं, उसकी तफसील में मैं बाद में आती हूं. फिर 25 अरकान को कहा कि डी सीट हो गए. डी सीट उस सूरत में कि अगर पार्टी हेड ये दरखास्त दे कि इन्होंने पार्टी हेड की मंशा के खिलाफ वोट दिया, लिहाजा इनको डी सीट किया जाए. आपने डी सीट भी कर दिया, कहा कि उनके वोट्स भी नहीं गिने जाएंगे. 95% जो इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्ट्स थे उन्होंने कहा कि ये आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को रीराइट करने के मुतरादिफ है. और नतीजतन मुस्लिम लीग नून के 25 अरकान इमरान खान की झोली में फेंक दिए और चौधरी शुजात साहब के 10 अरकान PMLQ के, उनको भी इमरान खान की झोली में फेंक दिया गया. मतलब PMLN के माइनस कर दे और PTI के प्लस कर दे. ये कहां का इंसाफ है? फिर पार्टी का हेड देखकर और पार्टी को देखकर आइन की तशरीह बदल जाती है, पार्टी हेड की डेफिनेशन बदल जाती है, अपने ही किए हुए फैसले बदल जाते हैं जो अभी चंद दिन पहले किए. ये कोई 10 साल पुराना फैसला नहीं, चंद दिन पहले. पार्टी का हेड अगर नवाज शरीफ है, उसके खिलाफ इकामा जैसे फैसला जो तारीख में की रद्दी की टोकरी में जाएगा, उस पे नवाज शरीफ साहब को पार्टी की प्रेसिडेंटशिप से निकाल दिया गया और कहा कि चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी या पार्टी का जो सरबराह होता है वो सब कुछ होता है, उसके कहने पे पार्टी चलती है, उसका वोटर्स पे इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए नवाज शरीफ साहब से वो सदारत ले ली गई. चौधरी शुजात साहब जब बतौर पार्टी प्रेसिडेंट अपनी पार्टी को कोई अहकामात देते हैं तो पार्टी प्रेसिडेंट के अहकामात तब क्वेश्चन में आ जाते हैं. लेकिन इमरान खान साहब जब बतौर पार्टी सदर या चेयरमैन हुक्म देते हैं तो वो मोतबर ठहरता है. चौधरी शुजात साहब की दफा पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो जाती है और इमरान खान साहब की दफा पार्टी चेयरमैन की डेफिनेशन भी बदल जाती है, आइन की तशरीह भी बदल जाती है, आइन का हुलिया भी बदल जाता है. और देखिए, तराजू तो ठीक कर लें, तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाएगा. और ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर, ब्लैक लॉ डिक्शनरी, ये किधर से नए नए आइडियाज, नित नए आइडियाज, मुनफरिद आइडियाज आते हैं.
کبھی سنا آپ نے کہ کوئی ٹرسٹی چیف منسٹر ہو؟ جب سے حمزہ چیف منسٹر بنا ہے پنجاب میں اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا. وہ کام نہیں کر سکا, اپنی کابینہ نہیں بنا سکا, بار بار پارلیمنٹ سے کورٹ, کورٹ سے پارلیمنٹ, پارلیمنٹ سے کورٹ, کورٹ سے پارلیمنٹ. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر کامنٹس میں محترم چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ اکانومی کی سٹیٹ اچھی نہیں. میں اس پر بھی بات کرنا چاہتی ہوں. 4 سال جب اکانومی کے نٹ بولٹس کھولے جا رہے تھے, جب عمران خان اکانومی کی ایک سٹیٹمنٹ آپ نے کبھی سنی ہے کہ اکانومی کی حالت اچھی نہیں؟ اکانومی کی جب بات ہوگی تو اپریل 22 میں جب ہمیں حکومت ملی اور آج جولائی 22 میں یہ موازنہ نہیں ہوگا. پھر موازنہ ہوگا 2017 کا پاکستان, جب آپ نے نواز شریف کو نکالا تھا تب اکانومی کی کیا سٹیٹ تھی, اور جب اپریل میں عمران خان حکومت چھوڑ کے گیا تو اکانومی کی کیا سٹیٹس تھی. اس وقت وینٹیلیٹر پہ اکانومی تھی, لیکن اس وقت کسی کو کوئی خیال نہیں آیا, کوئی سو موٹو نہیں ہوا, کوئی وہ سیاہ و سفید کا مالک رہا. اس نے پاکستان کے ہر شعبے میں تباہی کی, لیکن اس کو کھلی آزادی تب بھی تھی, اس سے پہلے بھی تھی, آج بھی ہے. اور اکانومی کی بات سائڈ پہ آپ اگر رہنے دیں, وہ اس کی بھی ایک بہت لمبی تفصیل ہے. آپ صرف چند ہوش ربا حقائق آپ دیکھ لیں کہ ملک ریاض صاحب کو 50 بلین جو ہے وہ حکومت پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان کو دیتی ہے, اور وہ اپنے جو کیبنٹ ہے اس میں ایک بند لفافہ لہراتے. اس بند لفافے میں اللہ جانے کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیوکلیئر ایسٹس ہم کسی کو دے رہے ہیں خدا نخواستہ, یا کشمیر میں سرنڈر کر رہے ہیں, آپ کو کیا پتا کیا ہے. انہوں نے وہ اس طرح بند لفافہ دکھایا اور وہ پیسہ 50 ارب روپیہ ملک ریاض صاحب کو سائفن آف کر دیا. وہ پاکستانی قوم کا پیسہ تھا. کہاں ہے اس کی منی ٹرین؟ اس پہ کسی نے سو موٹو نوٹس لیا؟ اور معیشت کی بھی اگر آج آپ بات کریں تو معیشت کے خرابی کے سارے تانے بانے 2017 میں جب آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو جس میں ہر انڈیکیٹر معاشی اوپر جا رہا تھا, آپ نے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا. اس کے تانے بانے بھی کورٹ کے فیصلوں سے ملتے ہیں. جب سے آپ نے نواز شریف صاحب کو اقامہ جیسے مذاق پر نکالا, تب سے یہ ملک, جس طرح جہاز میں جب ٹربولنس ہوتی ہے تو لوگ سیٹ بیلٹس باندھ لیتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے, اسی طرح یہ ملک ٹربولنس کا شکار ہے. 2017 کے بعد سے لوگوں نے سیٹ بیلٹس کھولی نہیں ہیں آج تک. ایسا ملک وہ ہلا کہ اب سنبھلنے میں نہیں آ رہا. جے آئی ٹیز بنی, پہلی جے آئی ٹی, واٹس ایپ کالز پہ وہ جے آئی ٹی بنی, ایک ایک تفصیل سامنے آئی. مانیٹرنگ جج لگایا گیا, پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا. اور وہ مانیٹرنگ جج جو تب لگایا تھا وہ آج بھی مانیٹرنگ جج لگا ہوا ہے. وہ تاحیات مانیٹرنگ جج وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا, لیکن لگتا ہے کہ وہ تاحیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے اوپر. ہر مقدمے میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں. تو باقی کی سپریم کورٹ میں اتنے زیادہ ججز ہیں, فاضل ججز ہیں, انصاف کرنے والے ججز ہیں, اچھی ریپوٹیشن کے مالک ججز, کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ان کی انٹیگریٹی ہے, وہ والے ججز ہیں. ان کو کیوں اس میں شامل نہیں کیا جاتا؟ 1 یا 2 ججز جو ہمیشہ سے اینٹی پی ایم ایل این رہے ہیں, اینٹی گورنمنٹ رہے ہیں, بار بار اسٹیبلش ہوئے ہیں, انہی کو اس بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے, اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. اس پہ بھی سو موٹو ہونا چاہیے. اور پھر کیا کیا القابات سے سپریم کورٹ کے ججز نے, 5 ججز نے ہمیں نہیں نوازا. گاڈ فادر, سسیلین مافیا, شیکسپیئر کے ڈرامے سے نکال کے وہ چیزیں لے کر آئے. کبھی کسی نے تاریخ میں نہیں سنا, اور اتنے بڑے بڑے القابات سے نوازا اور نکلا اور پوری دنیا میں کھوجی دوڑا دیے
کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت لے آؤ, سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ثبوت لے آؤ. ثبوت ہوتا تو ملتا نا. جہاں گناہ ہوتا ہے, جہاں جرم ہوتا ہے, اس کا ثبوت ہمیشہ ہوتا ہے. کچھ نہیں ملا. اور پھر آخر میں سسیلین مافیا, گاڈ فادر, سب کچھ کہہ کے اور آخر میں ایک اقامہ پر چلتا کیا. اور مائی لارڈشپس, میں آپ سے بہت احترام کے ساتھ کہتی ہوں کہ جس عدالت میں پاناما کا کیس چل رہا تھا, اسی عدالت میں اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے ایک جج نے, جسٹس کھوسا نے, میں XYZ نہیں کہتی, میں نام لیتی ہوں, جسٹس کھوسا نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے مارے پھر رہے ہو, میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن, میں سنتا ہوں. دیر بائی میڈنگ کہ نواز شریف کو نکالنا چاہتے ہو, اور میں تمہاری مدد کروں, ہم نکالتے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی ہوا. انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کو پاؤں تلے روندا اور آ گئے ادھر جہاں پر منع کیا گیا تھا, ڈی چوک میں. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کیا جواب دے رہی ہے؟ سپریم کورٹ اگلے دن یہ فرما رہی ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب تک احکامات ہی نہ پہنچے ہوں. مطلب 22 کروڑ کو احکامات ہے, صرف عمران خان صاحب کو نہیں پتا, جو فون پکڑ کے ٹویٹس کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور ان کا نمائندہ عدالت میں کھڑا ہے, ان کو نہیں پتا, باقی سب کو پتا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ نے اجازت دینی تھی تو اس نے اپنی جو ان کی پوری زندگی کی ایک ہی کارکردگی ہے, گنڈا گردی, جب انہوں نے آپ نے اجازت دے دی تو انہوں نے پورا دارالخلافہ جو ہے اس میں آگ لگا دی, لٹرلی آگ لگا دی اسلام آباد کے اندر. یہ بھی بدنصیبی اور یہ بھی داغ جو ہے وہ عمران کے ماتھے پہ لکھا گیا, اور سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود. اور اگلے دن سپریم کورٹ کیا فرماتی ہے؟ جج صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو آنسو گیس کے اثرات تھے, شاید اس سے بچنے کے لیے آگ لگا دی ہو گرین بیلٹس کو, شاید اس سے بچنے کے لیے آگ لگا دی ہو املاک کو. اندازہ کریں کہ یہ یہاں جتنی بھی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان میں سے کسی نے یہ کام کیا ہوتا, نواز شریف نے یہ کام کیا ہوتا تو کیا آفت آ جاتی. ابھی کچھ نہیں کیا تھا تو اقامہ پر نکال کے باہر کیا. پھر ایسے شخص کو اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا. صادق اور امین تاریخ کے سب سے بڑے جھوٹ بولے. 300 کنال کا جو بنی گالا کا محل ہے اس کو اس نے ریگولرائز کرایا, اس نے جعلی دستاویزات